أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة البني إسرائيل مكية سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات اللہ تعالیٰ جو اپنے بندے کو رات ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا، جس کے آس پاس ہم نے برکتیں رکھ دی ہیں، اس لیے کہ ہم اسے اپنی قدرت کی بعض نشانیاں دکھلائیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ خوب سننے اور دیکھنے والا ہے، سمیع البصیر، سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وکیلا۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنا دیا کہ تم میرے سوا کسی کو بھی اپنا کارساز مت بنانا۔ ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا۔ اے ان لوگوں کی اولاد جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ سوار کر دیا تھا، وہ ہمارا بڑا ہی شکر گزار بندہ تھا۔ وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا۔ ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ان کی کتاب میں صاف فیصلہ کر دیا تھا کہ تم زمین میں دو بار فساد برپا کرو گے اور تم بڑی زبردست زیادتیاں کرو گے۔ وَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا۔ ان دونوں وعدوں میں سے پہلے کے آتے ہی ہم نے تمہارے مقابلے پر اپنے بندے بھیج دیے جو بڑے ہی لڑاکا تھے، بس وہ تمہارے گھروں کے اندر تک پھیل گئے اور اللہ کا یہ وعدہ پورا ہونا ہی تھا۔ ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا۔ پھر ہم نے ان پر تمہارا غلبہ دے کر تمہارے دن پھیرے اور مال اور اولاد سے تمہاری مدد کی اور تمہیں بڑے جتھے والا بنا دیا۔ ان احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلها فاذا جاء وعد الآخرة لیسوءوا وجوہکم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبیرا۔ اگر تم نے اچھے کام کیے تو خود اپنے ہی فائدے کے لیے، اور اگر تم نے برائیاں کی تو بھی اپنے ہی لیے۔ پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے دوسرے بندوں کو بھیج دیا تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں اور پہلی دفعہ کی طرح پھر اسی مسجد میں گھس جائیں اور جس چیز پر قابو پائیں توڑ پھوڑ کر جڑ سے اکھاڑ پھینٹیں۔ عسیٰ ربکم ان یرحمکم وان عدتم
تم عدنا وجعلنا جہنم للکافرین حصیرا۔ امید ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے، ہاں اگر تم پھر بھی وہی کرنے لگے تو ہم بھی دوبارہ ویسا ہی کریں گے، اور ہم نے منکروں کا قید خانہ جہنم بنا رکھا ہے۔ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا۔ یقیناً یہ قرآن وہ رستہ دکھاتا ہے جو بہت سیدھا ہے ایمان والوں کو جو نیک اعمال کرتے ہیں، اس بات کی خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور یہ کہ جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور انسان برائی کی دعائیں مانگنے لگتا ہے بالکل اس کی اپنی بھلائی کی دعا کی طرح۔ انسان بڑا ہی جلد باز ہے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَّوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا۔ ہم نے رات اور دن کو اپنی قدرت کی نشانیاں بنائی ہیں، اور رات کی نشانی کو تو ہم نے نور کر دیا ہے اور دن کی نشانی کو روشن بنایا ہے تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کر سکو، اور اسی لیے بھی کہ برسوں کا شمار اور حساب معلوم کر سکو، اور ہر چیز کو ہم نے خوب تفصیل سے بیان فرما دیا ہے۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا۔ ہم نے ہر انسان کے لیے بھلائی کو اس کے گلے لگا دیا ہے، اور بروز قیامت ہم اس کے سامنے اس کے نامہ اعمال نکالیں گے جسے وہ اپنے اوپر کھلا ہوا پالے گا۔ اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ لے خود ہی پڑھ اپنی کتاب، آج تو تم خود ہی اپنا حساب لینے کو کافی ہو۔ من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ ومن ضل فانما یضل علیہا ولا تزر وازرۃ وزر اخری وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا۔ جو راہ راست حاصل کر لے وہ خود اپنے ہی بھلے کے لیے راہ یافتہ ہوتا ہے، اور جو بھٹک جائے اس کا بوجھ اسی پر ہے۔ کوئی بوجھ والا کسی اور کا بوجھ اپنے اوپر نہیں لا دے گا، اور ہماری سنت نہیں کہ رسول بھیجنے سے پہلے ہی عذاب کرنے لگے۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ الْقَرْيَةَ أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تدمیرا۔ اور جب ہم کسی بستی کی ہلاکت کا ارادہ کر لیتے ہیں تو وہاں کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں کہ وہ اس بستی میں کھلی نافرمانی کرنے لگتے ہیں، تو ان پر عذاب کی بات ثابت ہو جاتی ہے، پھر ہم اسے تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا۔ ہم نے نوح کے بعد بھی بہت سی قومیں ہلاک کیا، اور آپ کا رب اپنے بندوں کے گناہوں سے کافی خبردار ہے اور خوب دیکھنے بھالنے والا ہے۔ من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا۔ جس کا ارادہ صرف
اس جلدی والی دنیا کا ہی ہو، اسے ہم یہاں جس قدر جس کے لیے چاہیں سرے دست دیتے ہیں، بالآخر اس کے لیے ہم جہنم مقرر کر دیتے ہیں جہاں وہ برے حالوں دھتکارا ہوا داخل ہوگا۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ اور جس کا ارادہ آخرت کا ہو اور جیسی کوشش اس کے لیے ہونی چاہیے وہ کرتا بھی ہو اور وہ با ایمان بھی ہو، پس یہی لوگ ہیں جن کی کوشش کی اللہ کے ہاں پوری قدر کی جاتی ہے۔ كُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا۔ ہر ایک کو ہم باہم پہنچاتے جائیں گے، انہیں بھی اور انہیں بھی، آپ کے پروردگار کے انعامات میں سے۔ آپ کے پروردگار کی بخشش رکی ہوئی نہیں ہے۔ انظر کیف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة اکبر درجات واکبر تفضیلا۔ دیکھ لیجئے کہ ان میں ایک کو ایک پر ہم نے کس طرح فضیلت دے رکھی ہے، اور آخرت تو درجوں میں اور بھی بڑھ کر ہے، فضیلت کے اعتبار سے بھی بہت بڑی ہے۔ لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا۔ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود مت ٹھہراؤ، ورنہ تم بیٹھ رہو گے اس حال میں کہ تمہاری مذمت کی جائے گی، مذموما مخذولا، ملامت زدہ بے یار و مددگار بیٹھ رہو گے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ اور آپ کا پروردگار صاف صاف حکم دے چکا ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت مت کرنا اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا۔ اگر آپ کی موجودگی میں ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے آگے اف تک نہ کہنا، نہ انہیں ڈانٹ ڈپٹ کرنا، بلکہ ان کے ساتھ ادب و احترام سے بات چیت کرنا۔ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اور عاجزی اور محبت کے ساتھ ان کے سامنے تواضع کا بازو پست رکھے رکھنا اور دعا کرتے رہنا، اے میرے پروردگار ان پر ویسا ہی رحم فرما جیسا کہ انہوں نے میرے بچپن میں میری پرورش کی تھی۔ ربکم اعلم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین فانہ کان للاوابین غفورا۔ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اسے تمہارا رب بخوبی جانتا ہے، اگر تم نیک ہو تو وہ تو رجوع کرنے والوں کو بخشنے والا ہے۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا۔ اور رشتہ داروں کا اور مسکینوں کا اور مسافروں کا حق ادا کرتے رہو اور اسراف اور بیجا خرچ سے بچو۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا۔ بیجا خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے پروردگار کا بڑا ناشکر ہے۔ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا۔ اور اگر آپ ان سے منہ پھیر لینا
اگر آپ کو ان سے منہ پھیر لینا پڑے اپنے رب کی اس رحمت کی جستجو میں جس کی آپ امید رکھتے ہیں، تو بھی آپ کو چاہیے کہ عمدگی اور نرمی سے انہیں سمجھا دیجیے۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا۔ اپنا ہاتھ اپنی گردن سے بندھا ہوا مت رکھیے اور نہ بالکل ہی اس کو کھول دیں کہ پھر ملامت کیا ہوا درماندہ بیٹھ جائے۔ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا۔ یقیناً آپ کا رب جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کر دیتا ہو، جس کے لیے چاہے تنگ، یقیناً وہ اپنے بندوں سے باخبر اور خوب خبر رکھنے والا ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا۔ اور مفلسی کے خوف سے اپنی اولاد کو مت قتل کر ڈالو، ان کو اور تم کو ہم ہی روزی دیتے ہیں، یقیناً ان کا قتل کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا۔ خبردار زنا کے قریب بھی مت پھٹکنا، کیونکہ وہ بڑی بے حیائی اور بہت بری راہ ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا۔ اور کسی جان کو جس کا مارنا اللہ نے حرام کر دیا ہے، ہرگز قتل مت کرنا۔ اور جو شخص مظلوم ہونے کی صورت میں مار ڈالا جائے، ہم نے اس کے وارث کو طاقت دے رکھی ہے، پس اسے چاہیے کہ اسے مار ڈالنے میں زیادتی مت کرے، بے شک وہ مدد کیا گیا ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مسئولا۔ اور یتیم کے مال کے قریب بھی مت پھٹکنا بجز اس طریقہ کے جو بہت ہی بہتر ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی بلوغت کو پہنچ جائے، اور وعدے پورے کرو، یقیناً قول و قرار کی باز پرس ہونے والی ہے۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ اور ناپنے لگو تو پھر پیمانے سے ناپو، سیدھی ترازو سے تولا کرو، یہی بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے بھی بہت اچھا ہے۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مسئولا۔ جس بات کی آپ کو خبر ہی نہ اس کے پیچھے مت پڑیے، کیونکہ کان اور آنکھ اور دل ان میں سے ہر ایک سے پوچھ گچھ کی جانے والی ہے۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔ اور زمین میں اکڑ کر مت چلیے کہ نہ تو تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو، نہ لمبائی میں پہاڑوں کو پہنچ سکتے ہو۔ كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِندَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا۔ ان سب کاموں کی برائی تیرے رب کے نزدیک سخت ناپسند ہے۔ ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا۔ یہ بھی من جملہ اس وحی کے ہے جو آپ کے رب کی آپ کی طرف حکمت کے ساتھ اتاری گئی ہے، تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود مت بنانا کہ ملامت خوردہ اور راندہ درگاہ ہو کر تم دوزخ میں ڈال دیے جاؤ۔ أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا۔ کیا بیٹیوں کے لیے تو اللہ نے تمہیں چھانٹ لیا اور خود اپنے لیے فرشتوں کو لڑکیاں بنا لیا؟
بے شک تم بہت بڑا بول رہے ہو۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا، ہم نے تو اس قرآن میں ہر طرح بیان فرما دیا ہے کہ لوگ سمجھ جائیں، لیکن اس سے انہیں تو نفرت ہی بڑھتی ہے۔ قُل لَّوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَّابْتَغَوْا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا، کہہ دیجئے اگر اللہ کے ساتھ اور معبود بھی ہوتے جیسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں تو ضرور وہ اب تک مالک عرش کی جانب راہ ڈھونڈ نکالتے۔ سبحانہ وتعالی عما یقولون علوا کبیرا، جو کچھ یہ کہتے ہیں اس سے وہ پاک اور بالا تر ہے، بہت دور اور بہت بلند ہے۔ تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا۔ ساتوں آسمان اور زمین اور جو بھی اس میں ہے اسی کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، ایسی کوئی چیز نہیں جو اسے پاکیزگی اور تعریف کے ساتھ یاد نہ کرتی ہو۔ ہاں یہ صحیح ہے کہ تم اس تسبیح کی سمجھ نہیں رکھتے، وہ بڑا بردبار اور بخشنے والا ہے۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا۔ اور جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم آپ کے اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے ایک پوشیدہ حجاب ڈال دیتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا۔ اور ان کے دلوں پر ہم نے پردے ڈال دیے ہیں کہ ہم اسے سمجھیں، اور ان کے کانوں پر بوجھ ہے کہ جب آپ صرف اللہ ہی کا ذکر اس کی توحید کے ساتھ اس قرآن میں کرتے ہیں تو وہ روگردانی کرتے پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوتے ہیں۔ نحن اعلم بما يستمعون به اذ يستمعون اليك واذ هم نجوى اذ يقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا۔ جس غرض سے یہ لوگ اسے سنتے ہیں ان کی نیتوں سے ہم خوب آگاہ ہیں۔ جب یہ آپ کی طرف کان لگائے ہوئے تھے تب بھی، اور جب یہ مشورہ کرتے ہیں تب بھی، جبکہ یہ ظالم کہتے ہیں کہ تم اس کی تابع داری میں لگے ہوئے ہو جن پر جادو کر دیا گیا ہے۔ انظر کیف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبیلا، دیکھیں تو صحیح آپ کے لیے کیا کیا مثالیں بیان کرتے ہیں، بس وہ بہک رہے ہیں، اب تو راہ پانا ان کے بس میں نہیں رہا۔ آیت 48 یہاں پر ہمارا اربع پارہ مکمل ہو جاتا ہے۔ وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، انہوں نے کہا کیا جب ہم ہڈیاں اور مٹی ہو کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا ہم از سر نو پیدا کر کے پھر دوبارہ اٹھا کر کھڑے کر دیے جائیں گے؟ قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا، جواب دیا کہ تم پتھر بن جاؤ یا لوہا، او خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو
قل عسى ان یکون قریبا، یا کوئی اور ایسی خلقت جو تمہارے دلوں میں بھی بہت سخت معلوم ہو، پھر وہ پوچھیں کہ کون ہے جو ہماری زندگی لوٹائے؟ آپ جواب دیں کہ وہی اللہ جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا۔ اس پر وہ اپنا سر ہلا ہلا کر آپ سے دریافت کریں گے کہ اچھا یہ ہے کب؟ تو آپ جواب دے دیں کہ کیا عجب کہ وہ ساتھ قریب ہی آن لگی ہو۔ یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدہ وتظنون ان لبثتم الا قلیلا، جس دن وہ تمہیں بلائے گا تم اس کی تعریف کرتے ہوئے تعمیل ارشاد کرو گے اور گمان کرو گے کہ تمہارا رہنا بہت ہی تھوڑا تھا۔ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عدوا مبینہ، اور میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ بہت ہی اچھی بات منہ سے نکالا کریں، کیونکہ شیطان آپس میں فساد ڈلواتا ہے، اور بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ ربکم اعلم بکم ان یشاء یرحمکم او ان یشاء یعذبکم وما ارسلناک علیہم وکیلا، تمہارا رب تم سے بنسبت تمہارے بہت زیادہ جاننے والا ہے، اور وہ اگر چاہے تو تم پر رحم کر دے، یا اگر وہ چاہے تو تمہیں عذاب دے۔ ہم نے آپ کو ان کا ذمہ دار ٹھہرا کر نہیں بھیجا۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے آپ کا رب سب کو بخوبی جانتا ہے۔ ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض پر بہتری اور برتری دی ہے، اور داؤد کو زبور ہم نے عطا فرمائی ہے۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تحویلا، کہہ دیجئے اللہ کے سوا تم جنہیں معبود سمجھ رہے ہو انہیں پکارو، لیکن نہ تو وہ تم سے کسی تکلیف کو دور کر سکتے ہیں اور نہ ہی بدل سکتے ہیں۔ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا، جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں خود وہ اپنے رب کے تقرب کی جستجو میں رہتے ہیں کہ ان میں سے کون زیادہ نزدیک ہو جائے، وہ خود اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے خوفزدہ رہتے ہیں۔ بات بھی یہی ہے کہ آپ کے رب کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا، جتنی بھی بستیاں ہم قیامت کے دن سے پہلے یا تو انہیں ہلاک کر دینے والے ہیں یا سخت تر سزا دینے والے ہیں، یہ تو کتاب میں لکھا جا چکا ہے۔ وَمَا مَنَعْنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا، ہمیں نشانات معجزات کے نازل کرنے سے روک صرف اسی کی ہے کہ اگلے لوگ انہیں جھٹلا چکے ہیں۔ ہم نے سمودیوں کو بطور بصیرت کے اونٹنی دی، لیکن انہوں نے اس پر ظلم کیا، تو ہم لوگوں کو دھمکانے کے لیے ہی نشانیاں بھیجتے ہیں۔ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا
طغیانا کبیرا، اور یاد کرو جب کہ ہم نے آپ سے فرما دیا کہ آپ کے رب نے لوگوں کو گھیر لیا ہے، جو اینی رویت ہم نے آپ کو دکھلائی تھی وہ لوگوں کے لیے صاف آزمائشی تھی، اور اسی طرح وہ درخت بھی جس سے قرآن میں اظہار نفرت کیا گیا ہے، ہم انہیں ڈرا رہے ہیں لیکن یہ انہیں اور بڑی سرکشی میں بڑھا رہا ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا، ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو ابلیس کے سوا سب نے کیا۔ اس نے کہا کیا میں اسے سجدہ کروں جس نے تو نے مٹی سے پیدا کیا؟ قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا۔ اچھا دیکھ لے، اسے تو نے مجھ پر تو بزرگی دی ہے، لیکن اگر مجھے بھی قیامت کے دن تک تم ڈھیل دے دو تو میں اس کی اولاد کو بجز بہت تھوڑے لوگوں کے اپنے بس میں کر لوں گا۔ قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جہنم جزاؤکم جزاء موفورا، ارشاد ہوا جا ان میں سے جو بھی تیرا تابعدار ہو جائے گا تو تم سب کی سزا جہنم ہے جو پورا پورا بدلہ ہے۔ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، ان میں سے تو جسے بھی اپنی آواز سے بہکا سکے بہکا لے، اور ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا دے، اور ان کے مال و اسباب میں سے اپنا بھی ساجھا لگا اور انہیں جھوٹے وعدے دے لے۔ ان سے جتنے بھی وعدے شیطان کے ہوتے ہیں سب کے سب سراسر فریب ہے۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان وکفی بربک وکیلا، میرے سچے بندوں پر تیرا کوئی قابو اور بس نہیں، تیرا رب کارسازی کرنے والا کافی ہے۔ ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر لتبتغوا من فضلہ انہ کان بکم رحیما، تمہارا پروردگار وہ ہے جو تمہارے لیے دریا میں کشتیاں چلاتا ہے تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، وہ تمہارے اوپر بہت مہربان ہے۔ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ وَضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، اور سمندروں میں مصیبت پہنچتے ہی جنہیں تم پکارتے تھے سب گم ہو جاتے ہیں، صرف وہی اللہ باقی رہ جاتا ہے۔ پھر جب وہ تمہیں خشکی کی طرف بچا لاتا ہے تو تم منہ پھیر لیتے ہو، اور انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا، تو کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو کہ تمہیں خشکی کی طرف لے جا کر زمین میں دنسا دے، یا تم پر پتھروں کی آندھی بھیج دے، پھر تم اپنے لیے کسی نگہبان کو نہ پا سکو گے۔ ام امنتم ان یعیدکم فیہ تارۃ اخری فیرسل علیکم قاصفا من الریح فیغرقکم بما کفرتم ثم لا تجد لکم علینا بہ تبیعا، کیا تم اس بات سے بے خوف ہو کہ اللہ پھر تمہیں دوبارہ دریا میں سفر میں لے اور تم پر تیز و تند ہواؤں کے جھونکے بھیج دے اور تمہارے کفر کے سبب تمہیں ڈبو دے، پھر تم اپنے لیے ہم پر اس کا دعویٰ پیچھا کرنے والا کسی کو نہیں پاؤ گے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تفضیلا، یقیناً ہم نے آدم علیہ السلام کو بڑی عزت دی اور انہیں خشکی اور تری کی سواریاں دی، اور انہیں پاکیزہ چیزوں کی روزیاں دی، اور بہت سی مخلوقات پر انہیں فضیلت عطا فرمائی۔
یوم ندعو کل اناس بإمامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ فأولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا۔ جس دن ہم ہر جماعت کو اس کے پیشوا سمیت بلائیں گے، پھر جن کا بھی اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا وہ تو شوق سے اپنا نامہ اعمال پڑھنے لگیں گے، اور دھاگے کے برابر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا۔ اور جو کوئی اس جہاں میں اندھا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا اور راستے سے بہت ہی بھٹکا ہوا رہے گا۔ وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا۔ یہ لوگ آپ کو اس وحی سے جو ہم نے آپ پر اتاری ہے بہکانا چاہتے ہیں کہ آپ اس کے سوا کچھ اور ہی ہمارے نام سے گھڑ گھڑا لیں، تب تو آپ کو یہ لوگ اپنا دوست بنا لیتے۔ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا۔ اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو بہت ممکن تھا کہ ان کی طرف قدرے قلیل مائل ہو ہی جاتے۔ إِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا۔ پھر تو ہم بھی آپ کو دوہرا عذاب دنیا کا کرتے اور دوہرا ہی موت کا، پھر آپ تو اپنے لیے ہمارے مقابلے میں کسی کو مددگار نہ پاتے۔ وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا۔ یہ تو آپ کے قدم اس سرزمین سے اکھاڑنے ہی لگے تھے کہ آپ کو اس سے نکال دیں، پھر یہ بھی آپ کے بعد بہت ہی کم ٹھہر پاتے۔ سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحویلا۔ ایسا ہی دستور ان کا تھا جو آپ سے پہلے رسول ہم نے بھیجے، اور آپ ہمارے دستور میں کبھی رد و بدل نہیں پائیں گے۔ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ نماز کو قائم کریں آفتاب کے ڈھلنے سے لے کر رات کی تاریکی تک، اور فجر کا قرآن پڑھنا بھی یقیناً فجر کے وقت کا قرآن پڑھنا حاضر کیا گیا ہے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا محمودا۔ رات کے کچھ حصے میں تہجد کی نماز میں قرآن کی تلاوت کریں، اور زیادتی آپ کے لیے ہے، ان قریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود میں کھڑا کرے گا۔ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا۔ اور دعا کیا کریں کہ اے میرے پروردگار مجھے جہاں لے جا اچھی طرح لے جا، اور جہاں سے نکال اچھی طرح نکالیو، اور میرے لیے اپنے پاس سے غلبہ اور امداد مقرر فرما دے۔ فَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ
ورحمة ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، اور اعلان کر دے گا کہ حق آ چکا اور نا حق مٹ گیا، یقیناً باطل تھا ہی مٹنے کے لیے۔ اور قرآن جو ہم نازل کر رہے ہیں مومنوں کے لیے تو سراسر شفا اور رحمت ہے، ہاں ظالموں کو بجز نقصان کے اور کوئی زیادتی نہیں ہوتی۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، اور انسان پر جب ہم اپنا انعام کرتے ہیں تو وہ منہ موڑ لیتا ہے اور کروٹ بدل لیتا ہے، اور جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو مایوس ہو جاتا ہے۔ قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا، کہہ دیجئے ہر شخص اپنے طریقے پر عامل ہے جو پوری ہدایت کے رستے پر ہے، انہیں تمہارا رب ہی بخوبی جاننے والا ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے اور تمہیں بہت ہی کم علم دیا گیا ہے۔ وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا، اور اگر ہم چاہیں تو جو وحی آپ کی طرف ہم نے اتاری ہے سب سلب کر لیں، پھر آپ کو اس کے لیے ہمارے مقابلے میں کوئی حمایتی میسر نہیں آ سکے۔ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا، سوائے آپ کے رب کی رحمت کے، یقیناً آپ پر اس کا بڑا فضل ہے۔ قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، کہہ دیجئے اگر تمام انسان اور کل جنات مل کر اس قرآن کے مثل لانا چاہیں تو ان سب سے اس کے مثل لانا ناممکن ہے، گو وہ آپس میں ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے سمجھنے کے لیے ہر طرح سے تمام مثالیں بیان کر دی ہیں، مگر اکثر لوگ انکار کرنے سے باز نہیں آتے۔ وَقَالُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، انہوں نے کہا کہ ہم آپ پر ہرگز ایمان لانے کے نہیں تا وقت یہ کہ آپ ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ جاری نہ کر دیں۔ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا، یا خود آپ کے لیے ہی کوئی باغ ہو کھجوروں کا اور انگوروں کا اور اس کے درمیان آپ بہت ساری نہریں جاری کر کے دکھائیں۔ أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا، یا آسمان کو ہم پر ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دے جیسا کہ آپ کا گمان ہے، یا
آپ خود اللہ تعالیٰ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لا کھڑا کریں. او یکون لک بیت من زخرف او ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربی هل کنت الا بشرا رسولا. یا آپ کے اپنے لیے کوئی سونے کا گھر ہو جائے یا آپ آسمان پر چڑھ جائیں اور ہم تو آپ کے چڑھ جانے کا بھی اس وقت تک ہرگز یقین نہیں کریں گے جب تک آپ ہم پر کوئی کتاب نہ اتار لائیں جسے ہم خود پڑھ لیں. آپ جواب دے دیں کہ میرا پروردگار پاک ہے، میں تو صرف ایک انسان ہوں جو رسول بنایا گیا ہوں. وما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الہدی الا ان قالوا ابعث اللہ بشرا رسولا. لوگوں کے پاس ہدایت پہنچ چکنے کے بعد ایمان سے روکنے والی صرف یہی چیز رہی کہ انہوں نے کہا اللہ نے ایک انسان کو ہی رسول بنا کر بھیجا. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. آپ کہہ دیجئے کہ اگر زمین میں فرشتے چلتے پھرتے اور رہتے بستے ہوتے تو ہم بھی ان کے پاس کسی آسمانی فرشتے کو ہی رسول بنا کر بھیجتے. قل کفی باللہ شہیدا بینی وبینکم انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا. کہہ دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ کا گواہ ہونا کافی ہے، وہ اپنے بندوں سے خوب آگاہ اور بخوبی دیکھنے والا ہے. وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. اللہ جس کی رہنمائی کرے تو وہ ہدایت یافتہ ہے اور جسے وہ راہ سے بھٹکا دے ناممکن ہے کہ تم اس کے مددگار اس کے سوا کسی اور کو پاؤ. ایسے لوگوں کا ہم بروز قیامت اندھے منہ حشر کریں گے بجز یہ کہ وہ اندھے گونگے اور بہرے ہوں گے. ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، جب کبھی وہ بجھنے لگے گی ہم ان پر اسے اور بھڑکا دیں گے. یہاں 97 نمبر آیت پر ہمارا نصف پارہ مکمل ہو جاتا ہے. ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا. یہ سب ہماری آیات سے کفر کرنے اور اس کہنے کا بدلہ ہے کہ کیا جب ہم ہڈیاں اور ریزے ریزے ہو جائیں گے پھر ہم نئی پیدائش میں اٹھا کر کھڑے کیے جائیں گے. اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض قادر علی ان یخلق مثلهم وجعل لهم اجلا لا ریب فیہ فابى الظالمون الا کفورا. کیا انہوں نے اس بات پر نظر نہیں کی کہ جس اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے وہ ان جیسوں کی پیدائش پر پوری قدرت رکھتا ہے. اسی نے ان کے لیے ایسا وقت مقرر کر رکھا ہے جو شک و شبہ سے
سے یکسر خالی ہے، لیکن ظالم لوگ انکار کیے بغیر رہتے نہیں۔ قل لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی اذا لامسکتم خشیت الانفاق وکان الانسان قتورا۔ کہہ دیجئے کہ اگر بالفرض تم میرے رب کی رحمتوں کے خزانوں کے مالک بن جاتے تو تم اس وقت بھی اس کے خرچ ہو جانے کے خوف سے اس کو روکے رکھتے۔ انسان ہے ہی کنجوس اور انسان ہے ہی بخیل اور انسان ہے ہی تنگ دل۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَىٰ مَسْحُورًا۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزے بالکل صاف صاف عطا فرمائے، تو خود ہی بنی اسرائیل سے پوچھ لیجئے کہ جب وہ ان کے پاس پہنچے تو فرعون بولا، اے موسیٰ میرے خیال میں تو تم پر جادو کر دیا گیا ہے۔ قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر وانی لاظنك یا فرعون مثبورا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، یہ تو مجھے علم ہو چکا ہے کہ آسمان اور زمین کے پروردگار نے ہی یہ معجزے دکھلائے ہیں، سمجھانے کو نازل فرمائے ہیں۔ اے فرعون میں تو سمجھ رہا ہوں کہ تم یقیناً ہلاک اور برباد کیے گئے ہو۔ فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا۔ آخر فرعون نے پختہ ارادہ کر لیا کہ انہیں زمین سے ہی اکھیڑ دے، تو ہم نے خود اسے اور اس کے تمام ساتھیوں کو غرق کر دیا۔ وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا۔ اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے فرما دیا کہ اس سرزمین پر تم رہو، ہاں جب آخرت کا وقت آئے گا ہم تم سب کو سمیٹ کر لپیٹ کر لے آئیں گے۔ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا۔ اور ہم نے اس قرآن کو حق کے ساتھ اتارا اور یہ بھی حق کے ساتھ اترا۔ ہم نے آپ کو صرف خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اس لیے اتارا ہے کہ آپ اسے بمہلت لوگوں کو سنائیں، اور ہم نے خود بھی اسے بتدریج نازل کیا ہے۔ قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا۔ کہہ دیجئے تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، جنہیں اس سے پہلے علم دیا گیا ہے ان کے پاس تو جب بھی اس کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ تھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارا رب پاک ہے، ہمارے رب کا وعدہ بلا شبہ پورا ہو کر رہنے والا ہے۔ وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا، اور کہتے ہیں ہمارا رب پاک ہے، ہمارے رب کا وعدہ بلا شبہ پورا ہو کر رہنے والا ہے۔ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اور وہ اپنی ٹھوڑیوں کے بل روتے ہوئے سجدے میں گر پڑتے ہیں، اور یہ قرآن ان کی عاجزی
اور خشوع و خضوع کو بڑھا دیتا ہے۔ سمعنا و اطعنا، یہاں آیت سجدہ تلاوت کی گئی ہے 109، تمام سننے والوں پر سجدہ واجب ہے۔ قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنى ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها وابتغ بین ذلک سبیلا، کہہ دیجئے کہ اللہ کو اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر، جس نام سے بھی پکارو، تمام اچھے نام اسی کے ہیں۔ نہ تو تم اپنی نمازیں بہت بلند آواز میں پڑھو اور نہ بالکل پوشیدہ، بلکہ اس کے درمیان کا رستہ تلاش کر لیجئے۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور یہ کہہ دیجئے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، جو نہ اولاد رکھتا ہے اور نہ اپنی بادشاہت میں کسی کو شریک رکھتا ہے، اور نہ وہ کمزور ہے کہ اسے کسی حمایتی کی ضرورت ہو۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تکبیرا، اور اس کے سوا کوئی مددگار نہیں ہے، اور آپ اس کی پوری پوری بڑائی بیان کرتے رہیں۔ وَكَبِّرْهُ تکبیرا، بڑائی بیان کریں اس اللہ تعالیٰ کی۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ الحمدللہ، سورہ بنی اسرائیل ہماری یہاں پر مکمل ہو جاتی ہے۔ پارہ نمبر ہے 15 اور سورت ہے بنی اسرائیل۔ ہم دیکھیں گے کہ بنی اسرائیل سورت جس کو سورہ اسراء بھی کہا جاتا ہے، اسراء کا مطلب ہوتا ہے رات کا سفر۔ اس سورت میں 15ویں سپارے میں جو مضامین بیان کیے گئے ہیں، ہم پہلے ان کا خلاصہ دیکھیں گے، اہم مضامین پر ایک نگاہ ڈالیں گے تاکہ ہمیں اس کی اچھی سی ریویژن ہو سکے۔ سب سے پہلی جو آیت ہے اس پارے کی، 15ویں پارے کی، وہ معراج کے بارے میں ہے، لیلۃ الاسراء کے بارے میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 سفر کروائے۔ پہلا سفر کیا تھا؟ پہلا سفر تھا مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصی تک۔ پاک ہے وہ ذات، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے نبی کو کہاں سے؟ مکہ مکرمہ سے لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصی لے جایا گیا، اور مسجد اقصی میں پھر آپ نے امامت کروائی، اور امامت کروانے کے لیے 1,34,000 پیغمبر، جتنے دنیا پہ اللہ کے پیغمبر آئے تھے، اللہ نے سب کو وہاں اکٹھے کیا، اور ان کی امامت کا شرف ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بخشا گیا۔ اور جتنے نبی اللہ تعالیٰ دنیا میں بھیجتا تھا ان سے وعدہ لیا جاتا تھا کہ جب میرا آخری نبی آئے گا تو تم نے تصدیق کرنی ہے، اور یہ گویا اسی تصدیق کی ایک عملی پریکٹس تھی۔ اور پھر اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمانوں پر لے جایا گیا، اور اس صورت میں یہ واقعہ بیان ہوا ہے، اور پہلی آیت میں اس واقعے کی جو ہے طرف اشارہ ہے، اور اسی مناسبت سے اس صورت کو سورہ اسراء بھی کہا جاتا ہے۔ اور واقعہ معراج کی بات آ گئی، پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا ذکر آ گیا۔ بنی اسرائیل کا ذکر قرآن کریم میں جا بجا ہمیں ملتا ہے، جگہ جگہ ملتا ہے، اور یہاں اس بارے میں کچھ آیات ایسی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ جو بنی اسرائیل تھے یہ زمین میں بڑی سرکشی مچایا کرتے تھے، اور 2 مرتبہ تم زمین میں فساد مچاؤ گے، اور دونوں مرتبہ تمہاری تباہی ہوگی۔ پہلی مرتبہ جب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی مخالفت کی تھی اور انبیاء کو ناحق قتل کیا تھا، تورات میں تحریف کی تھی، اور پھر یہ شرک تک جان پہنچے تھے۔ یہ ان کی
بری عادتیں ہیں جن کا یہاں اس صورت میں ہمیں ذکر ملے گا۔ اور پھر بخت نصر وہ بادشاہ تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے ان پر مسلط کیا تھا، اور اس نے کیا کہ اس نے فلسطین میں بنی اسرائیل پر حملہ کیا، بیت المقدس کو تباہ و برباد کر دیا، یہودیوں کا قتل عام کیا، اور زندہ بچ جانے والوں کی تعداد بھی ہزاروں میں تھی، جن کو وہ قیدی بنا کر اپنے ساتھ اپنے شہر بابل لے گیا، جہاں انہوں نے تقریباً 70 سال ذلت اور گمراہی کی زندگی گزاری۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ خوشحالی کا موقع دیا، اور یہ واقعہ جو ہے اس کی جانب اسی صورت میں ہمیں آیات میں اشارہ ملتا ہے، نشاندہی کی گئی ہے۔ اور اس کے بعد دوسری دفعہ جب اللہ نے ان پر ذلت مسلط کی تھی وہ کون سا وقت تھا؟ پھر دوبارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہودیوں کی سرکشی اور بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک رومی بادشاہ جس کا نام تیتوس کہا جاتا ہے اس کو مسلط کر دیا تھا، اور اس بادشاہ نے کیا کیا؟ اس نے بھی بخت نصر کی طرح انہیں نیست و نابود کر دیا اور بیت المقدس کو ویران کر دیا۔ 8 نمبر آیت میں اس کا ذکر ہے، وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا۔ یہاں بھی یہودیوں کو خطاب کر کے کہا گیا کہ اگر تم نے میرے نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی تو تمہارے ساتھ دوبارہ وہی سلوک کیا جائے گا جس طرح پہلے ہو چکا ہے۔ لیکن پھر بھی یہودی اپنے اس سرکشی سے باز نہ آئے، تو پہلے مدینہ سے نکالے گئے، پھر خیبر سے نکالے گئے، اور پھر حضرت فاروق کے اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں انہیں خیبر سے بھی نکال باہر کیا گیا۔ قرآن کیا ہے؟ قرآن سیدھے رستے کی جانب انسانوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ نے اسی صورت میں یہ بات بھی دوبارہ یاد دہانی کروائی ہے، اور انسانوں کو جو انسانوں کے اوپر اولین حقوق ہیں ان کے بارے میں 23 نمبر آیت میں ذکر ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ دو چیزوں کا اس آیت میں ذکر ہے۔ دیکھیں پہلی چیز کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، صرف اسی کی عبادت کرنی ہے خالص۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، کہ صرف اس کی عبادت کرنی ہے، اور توحید کا ذکر آ گیا، اور اس کے ساتھ ہی دیکھیں بالکل ساتھ کیا آ گیا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ ایک طرف اللہ اپنا تعارف کروا رہا ہے اور اپنی ربوبیت کے لیے اللہ حکمن کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا، اور اس کے ساتھ ہی اللہ والدین کا بڑا حق ہے، انسانوں کے اوپر بڑا حق ہے۔ اللہ نے کہا جب یہ بڑھاپے میں پہنچے تو انہیں اف تک بھی نہیں کہنا، اور وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کا رویہ۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس آیت کی ہمیں اور زیادہ اچھے سمجھ آتی ہے، کیونکہ آج کی اولاد کو اپنے والدین سے بڑے شکوے ہیں، بڑے شکوے کرتی ہے اولاد، ہمارے ساتھ یہ نہیں کیا، ہم چھوٹے تھے ہمارے ساتھ زیادتیاں کی، ہمارے ساتھ ایسا کیا ویسا کیا۔ تو کیا ہے کہ یہ سارے کے سارے اولاد کے شکووں کے رستے بند کر دیتی ہے یہ آیت۔ اللہ کہتا ہے کہ برابری کا نہیں کہا کہ انہوں نے تمہیں پالا تو تم بھی پالو، نہیں، اللہ نے کہا ہے انہوں نے جو کیا سو کیا، تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے احسان کا رویہ اپنانا ہے۔ تو یہ بڑا زبردست کی پوائنٹ ہمیں سمجھنے کے لیے کہ ہمارے دل میں بھی اگر کبھی اپنے والدین کے لیے کچھ برا گمان آ جائے کہ انہوں نے ہماری خدا نخواستہ تربیت میں کچھ کمی کی، یا وہ ہمارے ساتھ ایسے کرتے تھے جب ہم کمزور تھے اور اب ہم اپنا بدلہ لیں گے، نہیں، اللہ کا حکم آیا ہے۔ ایک طرف اللہ نے کہا ہے کہ میری عبادت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اور اس کے ساتھ ہی اللہ نے کہہ دیا کہ والدین کے ساتھ احسان کا رویہ، جو ان سے ہوا سو ہوا، تمہارے کرنے کا کام یہ ہے کہ تم نے ان کے ساتھ احسان کا رویہ اپنانا ہے۔ یہ 23 نمبر آیت ہے اسی صورت کی، اور اس سے آگے ہم دیکھتے ہیں کہ دین اسلام کا جو خلاصہ ہے وہ دو چیزوں میں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اور اس کا ذکر آتا ہے اس میں۔ اور پھر یہ لوگ کیا کرتے تھے، مکہ والے کیا کرتے تھے کہ مکہ والے اپنی اولاد کو غربت کے
ڈر سے قتل کر دیتے تھے. اس کے اوپر حکم آ گیا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، رزق کی تنگی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، ہم ہی تمہیں بھی رزق دیتے ہیں، ہم ہی انہیں بھی دیں گے. ہر بچہ اپنا نصیب لے کر آتا ہے. یہ جو ابارشن وغیرہ کا تصور بھی ہے کہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے تو اس لیے ہم ابارشن کر رہے ہیں، تو اس لیے ابارشن کروانا کسی صورت بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ رزق کا معاملہ اللہ کے خالص اللہ کے ہاتھ میں ہے. پتہ نہیں وہ آنے والا بچہ اتنا رزق لے کے آئے کہ والدین کے دن پھر جائے، تو نصیب سب کا اپنا اپنا ہے. پھر یہ منکرین جو تھے، مشرکین جو تھے، وہ بڑے اعتراضات کیا کرتے تھے کہ جب ہم مر کر مٹی ہو گئے تو ہم دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے. وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا. تو اس کے اوپر پھر اللہ نے کیا کہا کہ اللہ جیسے تو مرنے کے بعد جب ہماری ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، وہ کہا کرتے تھے، تو کیا اس وقت پھر اللہ ہمیں نئے سرے سے پیدا کرے گا. تو یہاں انہیں جواب دیا گیا ہے کہ تم پتھر لوہا یا اس سے بھی کوئی بڑی مخلوق بن جاؤ جو تمہارے ذہنوں میں ہے، اس کا زندہ ہونا اور بھی مشکل ہے، تب بھی اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ زندہ اٹھائیں گے جس طرح پہلی بار اللہ تمہیں عدم سے وجود میں لے کر آیا تھا. یہ اللہ کی قدرت ہے. اور مشرکینوں کی ایک عادت تھی، جب وہ بڑا ڈرتے تھے، جب وہ سفر کیا کرتے تھے نا، تو ان کے اگر بحری بیڑے کسی سمندری طوفان یا تیز ہواؤں کی لپٹ میں آ جاتے تو وہ بڑا ہی خالص ہو کر اللہ کو پکارا کرتے تھے. ان کی اس عادت کا ذکر جو ہے وہ اسی صورت میں کیا گیا کہ یہ اس وقت تو بڑا اللہ کو خالص ہو کے پکارتے ہیں، اور جب وہ طوفان سے نکل جاتے ہیں، سیف زون میں آ جاتے ہیں، تو پھر وہی بتوں کو پوجنا شروع کر دیتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی اور سے مدد مانگنے لگتے ہیں. اور شرک کا ہمیں پتہ ہے کہ یہ وہ ایسا گناہ ہے جس کی معافی نہیں ہے. حقیقی قادر مطلق صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے. ہر نفع اور نقصان کا پہنچانے والا، دینے والا، جو مصیبت آتی ہے، کچھ بھی ہوتا ہے، اللہ کے اذن کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. یہ بات ہمیں یاد رکھنی ہے. اور جب ہم کسی مصیبت میں پھنس جاتے ہیں تو اللہ کے حکم کے سوا میں کوئی وہاں سے نکال بھی نہیں سکتا. ہم جو کہتے ہیں نا کہ یہ وظیفہ کرو شرطیہ نکل جاؤ گے، شرطیہ کچھ نہیں ہے، کچھ شرطیہ نہیں ہے. کوئی 100% کامیابی کی دلیل امید کوئی آپ کو دلا ہی نہیں سکتا، کیونکہ اختیار میرے رب کا ہے، اختیار میرے رب کا ہے. ہاں، دعا کا اختیار دیا گیا، وسیلے کا اختیار دیا گیا، مانگنے کا کہا گیا، مانگو مانگو مجھ سے مانگو. مانگنا ہے ہم نے امید کے ساتھ. اللہ کہتا ہے میرے بندے مجھے خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں، تو ہم نے اللہ کو امید سے اور خوف سے پکارنا ہے کہ اللہ تو ہے، تو ہی ہمیں نکال دے تیرے اذن کے بغیر ہم نے کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا. اور اللہ کیا کہتا ہے، یہ کانسیپٹ ہمارا کلیئر ہونا بڑا ضروری ہے. اور جہاں بجا قرآن میں اس تصور کی طرف جو ہے اللہ تعالیٰ ہماری توجہ دلواتا ہے. اور بار بار جب ہم ایسی آیتیں پڑھیں ہمیں اپنی اصلاح پر فوکس کرنا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے. لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں ہے مگر سوائے اللہ کے. اور پھر آگے ہم دیکھتے ہیں کہ آیت 78 میں اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نمازوں کا ذکر کیا ہے، سورج کے زوال سے سورج کے چھپ جانے تک کب کب نمازیں پڑھنی ہیں، سورج کے حساب سے نمازوں کے اوقات مقرر ہیں، اس جانب اشارہ ہے. اور اللہ نے کیا کہا ہے کہ فجر کی نماز میں عام نمازوں کی بنسبت قرآن جو ہے نا اس کو زیادہ پڑھا کرو. اور قرآن کو پڑھنا، فجر کے بعد قرآن کو پڑھنا، یہ سب ہم تک تواتر کے ساتھ پہنچتا ہے. اور پھر وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تہجد کی نماز بھی پڑھنی ہے. عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا.
یہ بہت زبردست نماز ہے، اور اس کا اللہ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا۔ آپ پر تو یہ فرض تھی، لیکن امت پر یہ فرض نہیں ہے، لیکن جو پڑھے تو پھر یہ قربتیں ہی قربتیں جو ہے نا، اس سے قربتوں کی منازل بڑی تیزی سے طے ہوتی چلی جاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، یہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، اس کے بارے میں پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ روح کیا ہے وہ بتلایا گیا ہے۔ پھر یہ طرح طرح کے آپ سے مطالبات بھی کیا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ کبھی کہتے تھے آسمان کے اوپر جائیں اور وہاں سے کچھ ہمارے لیے لے کر آئیں، سنہری ٹکڑے توڑ لائیں۔ کبھی کہتے تھے کہ ہمارے لیے زمین سے چشمے نکالیں، یا یہ طرح طرح کے یعنی مطالبات ان کے ہوتے تھے۔ تو اس کے جواب میں پھر 90 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان کو بتلا دیں کہ میرا کام تو تمہیں جو ہے نا وہ اللہ کا پیغام پہنچا دینا ہے۔ وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، میں تو اللہ کا رسول ہوں، اور میرا کام تم تک پہنچا دینا ہے اللہ کے پیغام کو۔ مجھ سے مطالبہ وہ کرو جو انسان کے بس میں ہو، وہ مطالبت مجھ سے مت کرو جو انسان کے بس میں نہیں، جو اللہ کے کام ہے، جو اللہ کے کام ہے وہ اللہ ہی کرے گا، اور میرا کام کیا ہے؟ میرا کام پہنچا دینا ہے۔ اس بات کی وضاحت کی گئی، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی 9 واضح نشانیاں جو ہیں وہ یہاں بتائی گئی ہیں، ان کا ذکر آتا ہے۔ ان میں ان کے معجزات میں کیا کچھ تھا، ان کا عصا تھا، ان کا ید بیضہ تھا، ان کی زبان میں لکنت تھی جو دور کر دی گئی، سمندر کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، فرعونیوں پر 2 ٹکڑے کر کر فرعونیوں کو اس میں ڈبویا گیا، اور حضرت موسیٰ کو نجات دی گئی۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ فرعونیوں پر ٹڈی دل کا عذاب آیا، طوفان کا عذاب آیا، کپڑوں میں ان کی جوئیں پڑ گئی تھیں، مینڈگوں کا عذاب آیا ان پر، اور خون کا عذاب آیا۔ یہ سارے کے سارے عذاب جو تھے وہ ان لوگوں پر آئے، اور پھر ان کو کہا گیا کہ وہ شرک نہ کریں، چوری نہ کریں، زنا نہ کریں، نہ حق قتل نہ کریں، کسی پر جھوٹا الزام نہ لگائیں، جادو نہ کریں، سود نہ کھائیں، پاک دامن عورتوں پر بدکاری کا بہتان نہ لگائیں، اور میدان جہاد سے پیٹھ پھیر کر مت بھاگیں۔ یہ سارے کے سارے وہ احکامات ہیں جو دین اسلام کا خاصہ ہیں۔ ہر نبی کو انہی احکامات کی تعلیمات دی گئی، اور یہی حکم دین اسلام کا بھی نچوڑ ہے۔ اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ تم مجھے قُلِ ادعوا اللَّهَ وَادعُوا الرَّحْمَٰنَ ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ دعا مانگ رہے تھے، دعا میں آپ نے یوں فرمایا یا اللہ یا رحمان۔ تو مشرکین کہنے لگے، کبھی تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے خدا کا ایک نام ہے، ہمارا خدا ایک ہے، اور یہ اس کو مختلف ناموں سے پکارے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ تو اس کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل کی تھی کہ اللہ نے کہا جو بھی کہو، جس نام سے بھی پکارو، سارے میرے رب کے پیارے پیارے نام ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں بآواز بلند قرآن کریم کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، تو مشرکین مکہ جو تھے نا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ نہ تو آپ بہت زیادہ زور سے پڑھیں اور نہ بالکل آہستہ آواز میں، بلکہ درمیانی آواز میں تلاوت کیا کریں۔ 110 نمبر آیت میں اس کا ذکر آ گیا، وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ السَّبِيلَ۔ اور پھر اینڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا۔ یہود و نصارہ مشرکین وغیرہ کی اس عقیدے کی تردید کر دی گئی۔ کیا عقیدہ کہ اللہ کے بیٹے ہیں، یا اللہ کا کوئی شریک ہے؟ اللہ صرف ایک ہے، اللہ واحد ہے، نہ اس کا کوئی شریک ہے اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے۔ وہ سب سے بڑا ہے، اور بڑوں سے بھی بڑا واحد وہی اللہ ہے جو قادر مطلق بھی ہے۔ اور یہ تھا وہ خلاصہ اور اہم پوائنٹس تھے جو سورہ بنی اسرائیل میں 15ویں پارے میں ہم نے پڑھے۔